آج الحمدللہ 16 پارے مکمل ہوئے۔ ہماری بات چل رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے زلیخا ہے۔ جیسے ہی دروازے سے باہر پہنچے تو زلیخا کے شوہر عزیز مصر سامنے کھڑے نظر آئے۔ زلیخا ہکی بکی ہو گئی، لیکن یہ جو منظر تھا بالکل بدگمانی والا منظر تھا نا، کہ ایک بند کمرے سے دو شخص آ رہے ہیں مختلف جنس کے، تو عزیز مصر کی نظروں نے سوال کیا، نظروں نے تو سوال زبان سے نکلنے سے پہلے ہی زلیخا نے جلد بازی کی الزام لگانے میں، اور کیا کہتی ہیں؟ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ دروازے کی طرف بھاگے، پیچھے زلیخا بھاگی، پیچھے سے کپڑا پکڑا، پڑ گیا۔ جیسے ہی دروازے کے باہر پہنچے تو سیدہا لدى الباب، دروازے پر سردار نظر آیا۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم۔ عورت ہے، فوراً پیترا بدلا، کہنے لگی کہ اس شخص کی کیا سزا ہوں گی کہ جو تمہارے بیوی پر ہاتھ ڈالے، اس کی سزا یا تو کوڑے ہوں گی یا تو قید خانہ ہوں گی۔ کیا کہہ رہی ہے وہ؟ کہ میں نے اس کے ساتھ غلط نہیں کیا۔ کس نے میرے ساتھ غلط کیا؟ اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے۔ الٹا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی نبوت کے شان کے مطابق خاموش رہے تھے، لیکن اس نے جب الزام لگا دیا تو اب خاموش رہنا مناسب نہیں تھا، تو کہہ دیا کہ غلطی میری نہیں ہے، غلطی ان کی ہے۔ اب یہاں پر عزیز مصر جو ہے، میں نے کل نام بتا دیا تھا، قطفیر، یہ کشمکش میں تھا۔ پتہ نہیں اب یوسف علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں یا زلیخا جھوٹ بول رہی ہیں، یوسف علیہ السلام سچ بول رہے ہیں یا زلیخا سچ بول رہی ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کو ڈر کر اللہ کی محبت میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ رب العزت عجیب و غریب چیزوں کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے، معجزوں کے ذریعے سے، کرامتوں کے ذریعے سے اس بندے کی بے گناہی ثابت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ وہاں پہ ایک بچہ تھا، بچہ بھی ایسا کہ جو دودھ پیتا بچہ تھا، جس کو بولنا نہیں آتا تھا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس نے گواہی دی۔ عام آدمی گواہی دیتا تو اس کے سچ اور جھوٹ میں احتمال تھا، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی میں ایسا زبردست معجزہ قائم کیا کہ سب لوگوں کی عقلیں حیران ہو گئی۔ وہ بچہ بول اٹھا۔ عموماً کیا قاعدہ کلیہ ہے کہ بچے بولتے ہیں، دودھ پیتے بچے جو بالکل چھوٹے ہیں ہوتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں، ماں کے گود میں جو ہوتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے بتایا نا کہ اللہ کا قانون ہے کہ جب بھی ایسا وقت آتا ہے اللہ اپنی طرف سے قدرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ پورے دنیا میں آج تک صرف 4 ایسے بچے ہیں جنہوں نے ماں کے پیٹ میں بولا ہے، ماں کے گود میں بولا ہے، پیٹ میں نہیں، ماں کے گود میں بولا ہے۔ اس میں سے ایک بچہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی میں گواہی دینے والا، اور ایک جو آج سورہ مریم میں پڑھا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو ان کی پیدائش بھی بڑی عجیب و غریب پیدائش تھی۔ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ اللہ نے بہت معجزات سے نوازا تھا۔ حضرت مریم کو ڈر ہو گیا کہ اب میں اس کو بستی والوں میں، محلے والوں میں، قوم میں لے کر جاؤں گی تو کیا کہیں گے لوگ۔ سب لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم سے کہا کہ تم خاموش رہنا، تم کیا کہنا کہ میرا تو روزہ ہے۔ پہلے زمانے میں
کلام کا بھی روزہ ہوتا تھا, بات نہیں کر سکتے تھے, صرف کھانے پینے کا نہیں. تو کہا کہ یہ کہو کہ میرا روزہ ہے. انہوں نے کہا میرا روزہ ہے. پھر کہا فاشارت الی, اشارہ کر کے کہا کہ اس بچے سے پوچھو یہ کہاں سے آیا. لوگ تانے دے رہے تھے, یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, اے ہارون کی بہن تجھے کیا ہو گیا. ان کا بھائی ہارون بڑے نیک تھے, جب کسی کو بڑی گالی دینا ہو, بڑا تانا دینا ہو نا, تو اس کے باپ کی شرافت, اس کے بھائی کی شرافت کا نام لے کر اس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ تیرا بھائی تو اتنا اچھا ہے اور تو نے یہ کیا کام کیا ہے. انہوں نے کہا کہ فاشارت الی, مجھ سے نہیں بچے سے پوچھو. لوگ کہنے لگے بچہ بھی کبھی بولتا ہے؟ فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے. پھر آگے کا کلام کیا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے. تیسرے, بنی اسرائیل میں ایک عابد تھے جن کا نام جریج تھا, ان کے اوپر بھی اسی طرح کی تہمت لگائی گئی. اللہ رب العزت نے دودھ پیتے بچے کے ذریعے ان کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی. چوتھا بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کو کشمکش ہو گیا کہ میں جس بچوں کو قتل کر رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے ڈر سے, کہیں یہ بچہ موسیٰ تو نہیں ہے. سورہ قصص کے اندر اس کی تفصیل آئیں گی انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو. تو اس وقت میں فرعون کی بیوی کے بال بنانے والی جو باندھی تھی اس کا جو بچہ تھا, اس بچے کے ذریعے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا. تو یہ 4 بچے ہیں دنیا میں جنہوں نے دنیا کے اندر کلام کیا ہے ماں کے گود میں. تو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بچے سے بلوایا. بچہ کہنے لگا فلما رأى ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. بچہ اگر صرف اتنا بھی بول دیتا نا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں زلیخا جھوٹی ہے, تو پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی تھی نا, ختم ہو جاتا, قصہ ختم ہو جاتا تھا, سب لوگ مان جاتے تھے. کیونکہ دودھ پیتا بچہ بول رہا ہے تو حقیقت میں اللہ کی طرف سے ایک قدرت ہے, قدرت کا اظہار ہے, یوسف علیہ السلام سچے ہی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے بچے سے تو بلوایا, لیکن ایسی بات بلوائی جو بالکل حکیمانہ انداز, بالکل عقل مندانہ انداز, بالکل دلائل کی روشنی کے اندر کہ سب کو حقیقت واضح ہو جائے. وہ کہنے لگا کہ یوسف جھوٹا ہے یا سچا ہے, اگر آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھو کہ کرتا آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے. اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں, اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور یہ عورت جھوٹی ہے. فلما رأى قمیصه قد من دبر, جب کرتے کو دیکھا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے تو کہاں سے پھٹا تھا؟ پیچھے سے پھٹا تھا. قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. بات تو بالکل کھل کے سامنے آ گئی. عزیز مصر نے کہا یوسف اعرض عن ھذا, چھوڑ دے اس عورت کو, عورت کا مکر تو بڑا سخت ہوتا ہے. اب یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ عورت کی غلطی کھلی نظر آ گئی, اس کے باوجود عزیز مصر کو جیسا غصے کا اظہار کرنا چاہیے تھا ویسا اس نے کیا نہیں. کیوں؟ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بے غیرت ہو. کیا ہو؟ ایمان والا تو تھا نہیں, ہو سکتا ہے کہ بے غیرت ہو, کہ اتنا واقعہ کھل کے سامنے آ گیا اور اللہ کی طرف سے قدرت کا اظہار ہو گیا, اس کے باوجود وہ خاموش ہے. اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ بدنامی کے ڈر سے اس نے اس معاملے کو رفع دفع کیا, میری پورے شہر میں بدنامی نہ ہو جائے, اس لیے اس نے اس واقعے کو کیا کیا, حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف اعرض عن ھذا, چھوڑ دے اس واقعے کو, یہ عورت ایسی ہے. پھر زلیخا سے کہا واستغفری لذنبک, اپنی غلطیوں کی معافی مانگ, مجھ سے مانگ. مفسر کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگ یا یوسف سے مانگ. اس وقت میں تو ایمان تو تھا نہیں, اور اللہ کا نام تذکرہ وغیرہ تعارف تو ان کے سامنے تھا نہیں, تو کس سے گناہوں کی معافی مانگ؟ غلطی کی معافی مجھ سے مانگ یا غلطی کی معافی یوسف سے مانگ کہ اتنے اچھے انسان کو تو نے رسوا کیا ہے. اب یہ چرچا جو ہے نا, یوسف علیہ السلام سے کہا کہ جانے دو, یعنی اس معاملے کو دباؤ. معاملے کو تو دبایا گیا, لیکن جیسے تیسے کسی طرح کرتا ہوا یہ معاملہ دربار کے وزیروں کے عورتوں کے ہتھے چڑھ گیا, ان کے ہاتھ لگ گیا کہ ایک غلام
ایک عزیز مصر کی بیوی اور ایک غلام پہ فریفتہ ہو گئی، غلام پہ عاشق ہو گئی، کتنی بری بات ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا انہوں نے، یوسف علیہ السلام کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا، لیکن یہ واقعہ کان میں آیا کہ ایک غلام پہ عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہو گئی، کتنی گھٹیا بات ہو گئی نا۔ اب یہ چرچا جب ہونے لگا تو یہ چرچے کی خبر زلیخا کے کان تک آئی۔ زلیخا کہنے لگی کہ اچھا میرے تعلق سے یہ باتیں بنائی جا رہی ہیں۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، شہر میں عزیز کے عورتوں کے تعلق سے عورتیں باتیں بنانے لگے کہ عزیز مصر ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی، قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين، یہ کتنی بری بات ہے، یہ کتنی بری بات ہے۔ فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیہن، جب زلیخا نے سنا تو اس نے ایک پلان بنایا کہ میں گھٹیا ہوں، میں غلام پہ فریفتہ ہو گئی، میں نے غلطی کی، تو میں نے یہ غلطی کیوں کی، میں فریفتہ کیوں ہو گئی، یہ اپنے گناہوں کی وجہ ان کو سمجھانا چاہتی تھی۔ اس نے پلان بنایا۔ کیا پلان؟ جن جن عورتوں نے زلیخا کے تعلق سے جو باتیں گھڑی تھی، جو باتیں بنائی تھی، گھڑی کی حقیقت تو تھی، جو باتیں بنائی تھی، ان لوگوں کو ناشتے پر دعوت دی، دسترخوان بچھایا گیا، سب کے سامنے پھل رکھے گئے۔ اب کون سا پھل تھا وہ ہم کو کیا لینا دینا، وہ سیب تھا کہ چکو تھا کہ آم تھا، کوئی بھی تھا، ہم کو اس سے کیا، ہمارا کوئی ایمان کا تو مسئلہ ہے نہیں، آخرت کا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں کہ اللہ پوچھیں گے کل قیامت کے دن کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ میں سیب پھل لیے تھے وہ کون سا تھا، ورنہ جنت میں نہیں جانے دیں گے، ایسا مسئلہ تو ہے نہیں، خامخواہ اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھل سب کے سامنے رکھے گئے اور ہر ایک کو اپنا اپنا ایک الگ الگ چاقو دے دیا اور کہا کہ جب میں کہوں گی اس وقت میں پھل کو اٹھانا اور کاٹ دینا پھل کو، اور بہت ترتیب کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو قریب ہی کے کمرے کے اندر ان کو رکھا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اس پلان کی بھنک بھی نہیں تھی، احساس بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ تو ان سے کہا زلیخا نے کہ اٹھاؤ پھل اور کھانا شروع کرو۔ جیسے ہی عورتوں نے اپنے ہاتھوں میں پھل لیا اور چاقو اٹھائے ہاتھ میں کاٹنے کے لیے، غلام کو اشارہ کیا، باندی کو اشارہ کیا کہ دروازہ کھولو تاکہ یوسف علیہ السلام آ جائے۔ جیسے ہی اٹھائے کاٹنے کے لیے تو اشارہ کیا دروازہ کھولیں، یوسف علیہ السلام اندر آئے۔ اب اچانک کوئی گھر میں جب آتا ہے تو سب کی نظریں اٹھ جاتی ہے نا، قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے، قرآن کی زبان سنتے ہیں۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چاقو دیا گیا۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور اشارہ کیا کہ نکلو سب کے سامنے۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، تو سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو چاقو سے پھلوں کو کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا اور کہنے لگے قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کوئی انسان معلوم ہی نہیں ہوتا، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے، یہ کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی دیکھا ان کے ہوش باختہ ہو گئے، پھلوں کی جگہ انگلیاں اور ہاتھوں کو کاٹ بیٹھے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے نا، ہمارے آقا کی زوجہ محترمہ ہے، اس امت کی ماں ہے، وہ کہا کرتی تھی کبھی کبھی وجد میں آ کے، لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ، لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی الیدی، ہے زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ دی، کاش میرے آقا کو دیکھتی تو گردنیں کٹا دیتی۔ بولو نا سبحان اللہ، میرے آقا کو دیکھتی تو کبھی کبھی کہتی لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، شمس السماء تطلع بعد الفجر والشمس تطلع بعد العشاء، اے دنیا والو تمہارا بھی ایک سورج ہے
میرا بھی ایک سورج ہے. اے دنیا والوں بولو, تمہارا بھی اپنا ایک سورج ہے, میرا بھی اپنا ایک سورج ہے, لیکن تمہارے اور میرے سورج میں فرق یہ ہے کہ شمس السماء تطلع بعد الفجر, تمہارا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے, اور میرا سورج وہ شمسی تطلع بعد العشاء, میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. اللہ نے ہمارے آقا کو سب سے زیادہ حسین بنایا تھا, لیکن ان کے حسن کو چھپایا تھا. ان کے حسن کو کل قیامت کے دن ساری انسانیت اللہ کے سامنے ہوں گی. اس ساری انسانیت میں حضرت آدم سے لے کر علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کا آنے والا آخری فرد, سارے کے سارے جمع ہوں گے. سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین اور جمیل کون نظر آئیں گے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کی خوبصورتی کی قرآن نے کئی دفعہ تعریف کی ہے. پھر اگر یہاں پر اگر یہ اشکال ہو کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ اللہ کے رسول خوبصورت تھے, تو جو واقعہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا اللہ کے رسول کے ساتھ تو آج تک کبھی کیوں پیش نہیں آیا؟ کوئی مکہ کی لڑکی اللہ کے رسول پر فریفتہ ہو گئی ہو اور ایسا واقعہ پیش آیا ہو. وہ کہتے ہیں نا ہمیں اپنے بیوی سے محبت ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے حسن کو اوروں سے چھپاتے ہیں. اللہ کو اپنے حبیب سے محبت ہے, تو اللہ نے اپنے حبیب کے حسن کو چھپایا ہے. کسی کافر, کسی مشرک, کسی یہود, کسی نصارہ کے کتابیں کھنگال لو, ان کی دشمنی کے اندر جان کی بازی لگائی انہوں نے, لیکن یہ والا الزام آپ کو کبھی بھی کہیں بھی نظر نہیں آئے گا. تو عزیز مصر کی بیوی نے جب یہ پلاننگ کیا, یہ ہتھ کنڈا جب اپنایا, تو ساری عورتیں جب دیکھ کر چکا چوندھ ہو گئی. تو سب لوگوں نے کہا کہ زلیخا کا فتنے میں مبتلا ہونا اور اس پر فریفتہ ہونا غلط نہیں ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنے لگے کہ یہ جو کہہ رہی ہیں تم اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ جب یہ عورتوں کے فتنے دیکھے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے تو اللہ سے دعا کی, رب السجن احب الیک مما یدعوننی الی, اے اللہ یہ مجھے جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اس سے زیادہ اس کے مقابلے میں مجھے قید پسند ہے. اللہ سے جیل مانگی. کیا تقویٰ تھا, نبی تھے نا. ایسے فتنے کی حالانکہ گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے, باقاعدہ گناہ کے لیے بلایا جا رہا ہے, بلانے والے بھی کوئی باندیا نہیں ہیں, اقتدار والی عورتیں ہیں, لیکن اللہ رب العزت سے انہوں نے کیا مانگا؟ جیل مانگی. اللہ رب العزت نے ان کے دعا کو قبول کیا, جیل میں چلے گئے. اب کیسے چلے گئے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعے کا چرچا پورے شہر میں ہونے لگا, بدنامی بڑھتی جا رہی تھی عزیز مصر کی. تو اس بدنامی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور چرچے کو بند کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو عزیز مصر نے جیل میں ڈال دیا. اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی تکمیل تھی. دعا کی تھی نا. بعد میں اللہ کہہ رہے ہیں ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيا. اللہ رب العزت ان سے کہہ رہے کہ یوسف تم نے جیل مانگی اس لیے میں نے جیل میں ڈالا, اگر تم اس کے مقابلے میں کوئی اور عافیت مانگتے تو میں وہ راستہ نکال دیتا. اسی لیے یہاں پر جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ جب ہم کسی مصیبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں یا کسی دلدل میں پھنسنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, پریشانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, یا کوئی بہت بڑا ٹینشن ہمارے سامنے ہو, تو ایسے وقت میں اللہ سے یہ نہیں کہنا چاہیے اے اللہ اس کے جگہ کوئی دوسرا ٹینشن دے دے, یہ پریشانی کے بجائے دوسری پریشانی دے دے, چلیں گا, مجھے کوئی یہ فلاں کام ہو جائے. یہ اللہ سے کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے. اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ عافیت مانگنی چاہیے. صلی اللہ العافیہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سے عافیت طلب کرو. اللہ بڑے بڑے مشکلوں سے عافیت کے راستے نکالنے پر قادر ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جہاں سے ہمارے راستے بند ہو جاتے ہیں اللہ کی قدرت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے سامنے آ کے رک گئی, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, آگے موت پیچھے موت, راستے بالکل بند ہو گئے, عقل بند ہو گئی کام کرنا. اللہ کی قدرت وہاں سے شروع ہو گئی. وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ,
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنی عصا کو سمندر پہ مارو. عقل کہتی تھی کہ جو عصا دشمن کے مقابلے میں تم کو کام دے گا اس عصے کو سنبھال کے رکھنا چاہیے, یہ نہیں کہ اس کو سمندر پہ مار دینا چاہیے. یہ عقل کہہ رہی تھی, لیکن خبر کچھ اور کہہ رہی تھی, اللہ کا ارشاد کچھ اور کہہ رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی عصا کو سمندر پہ مارا, اللہ رب العزت نے 12 راستے کھول کے دکھائے. وہی پانی, وہی راستہ, وہی سمندر. اس سمندر سے ایک قوم بچ کے نکل رہی ہے, اور وہی راستہ, وہی سمندر, وہی پانی, وہی منزل, وہی راستہ, اور اسی راستے میں اللہ رب العزت نے ایک قوم کو غرق کر کے دکھائے. سمجھ رہے بات, اللہ کی قدرت کو سمجھ رہے. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے. جیل میں جانے کے بعد ان کے ساتھ میں 2 نوجوان اور ہو لیے, فتیان. 2 نوجوانوں کو سزا دی گئی تھی. وہ 2 نوجوان کون تھے معلوم ہے؟ ایک بادشاہ کا ساقی تھا, بادشاہ کو شراب پلاتا تھا, اور ایک بادشاہ کا باورچی تھا. ان دونوں پر الزام لگا کہ یہ بادشاہ کو انہوں نے زہر دے کر مارنے کی سازش کی ہے, لیکن ابھی تک مقدمہ چل رہا ہے, فیصلہ ہوا نہیں ہے. تو دونوں کو جیل ہو گئی. جب تک جیل میں رہیں گے, جب فیصلہ ہوگا موت کا, آزادی کا, اس وقت تک جیل میں رہیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ بھی داخل ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں سب کے ساتھ اچائی کا معاملہ کرتے, بیماروں کی عیادت کرتے, جو غم میں ہوتا اس کی غمخواری کرتے, اس کو تسلی دیتے. اتنے اچھے اخلاق کو دیکھ کر وہ جیلر تک کے حضرت سے فدا ہو گیا, حضرت پہ فدا ہو گیا, متاثر ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ میرے بس میں تو آپ کو آزاد کرنا نہیں ہے, لیکن میرے بس میں جو ہے کہ یہاں رہتے ہوئے آپ کو تکلیف نہ ہو, میں اس کا خیال رکھوں گا. ایک شخص آیا, کہنے لگا مجھے آپ سے بہت محبت ہے. کس سے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے اللہ کے بندے, مجھ سے محبت نہ کر. جس نے مجھ سے محبت کی ہے تکلیف مجھے ہوئی ہے, پریشانی میں میں ہی گرا ہوں. پھر انہوں نے سنایا کہ بچپن میں جو چھوٹا تھا تو میرے پھوپھی نے مجھ سے محبت کی, تو مجھ پر چوری کا الزام لگایا گیا. پھوپھی کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی. چند دن کے لیے رہنے کے لیے گئے. جب بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو لانے گئے تو ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ یوسف مجھ سے جدا ہو جائے. تو انہوں نے کیا کیا, حضرت یوسف علیہ السلام کے تھیلے میں اپنا برتن ڈال دیا اور کہا کہ تمہارے بیٹے نے میرا برتن چرایا ہے. تلاشی لی گئی تو برتن نکلا. اور اس علاقے کے اندر یہ قانون تھا کہ جو چور پکڑا جائے اس چور کو وہیں پہ رکھا جائے گا, غلام بنا کے. حضرت یوسف علیہ السلام کو پھوپھی کے پاس رکھا گیا. کہا کہ پھوپھی نے محبت کی, مجھ پر چوری کا الزام لگا, میرے ابا نے مجھ سے محبت کی, میں بھائیوں کے حسد کا شکار بن گیا اور کنویں میں ڈالا گیا. وہاں سے نکل کر مصر کے بازار میں نیلام ہو گیا, وہاں سے عزیز مصر کے دربار میں آ گیا. زلیخا نے محبت کی تو جیل میں آ گیا. تم اگر محبت کرو گے تو پتہ نہیں کہاں چلا جاؤں گا. اسی لیے بھائی تم مجھ سے محبت مت کرو. یہ 2 جو ساتھ میں آئے تھے نا, ساقی اور باورچی, ان دونوں نے خواب دیکھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ بڑے نیک معلوم ہوتے ہیں, بڑے محسن معلوم ہوتے ہیں, لہٰذا آپ ہمارے خواب کی تعبیر عطا فرمائیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خواب کی تعبیر کا بہت زبردست علم عطا فرمایا تھا. اس لیے کہ یہ خواب کی تعبیر کا جو علم ہے, یہی علم حضرت یوسف علیہ السلام کے ترقی کا, جیل سے باہر نکلنے کا, اور مصر کے گدی پر فاتحانہ انداز میں بیٹھنے کا سبب بھی بنا. اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا. آئے اور وہ دونوں قیدیوں نے اپنا خواب بیان کیا. کہنے لگا انی ارانی اعصر خمرا, کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں. دوسرا کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پہ روٹیوں کی ٹوکری ہیں اور جانور اور پرندے اس ٹوکریوں سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. آپ بتاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام کو اس خواب کی تعبیر معلوم تھی, لیکن نبی داعی ہوتا ہے, فوراً خواب کی تعبیر نہیں بتائی. کہا کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے, تمہارا کھانا جو گھر سے آتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا. اللہ کی ربوبیت, اللہ کی وحدانیت بیان فرمائی. کہنے لگے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, بہت سارے معبود
یہ اچھے ہیں یا ایک زبردست اللہ اچھا ہے، یہ ان کو دعوت دی جا رہی ہے، دوسرے معبودوں کی نفی کی جا رہی ہے، اس کے نقصانات گنائے جا رہے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، کہ میں میرے باپ دادا حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتا ہوں، میں مسلمان ہوں اور میں نبی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ چلا، سب ہونے کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو ان کے خواب کی تعبیر دی۔ اسی لیے قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو ہنر دیا، جو صلاحیت دی، جو بھی آپ کے اندر صلاحیت ہیں اس کو استعمال کرنا ہے، اس کے بعد کریں، لیکن سب سے یہ پہلے سمجھیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بندوں کے بھلائی کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ یہ کام اللہ رب العزت نے پہلے جو نبیوں سے لیتا تھا وہ کام اللہ رب العزت اب نبیوں والا کام اللہ نے اس امت پر ڈالا ہے۔ اب یہ کام کس کو کرنا ہے؟ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ کام ہمیں ہی کرنا ہے۔ تو جہاں جائیں گے دل میں بٹائے، دماغ میں بٹائے کہ میں داعی ہوں، میں کپڑے کی دکان والا بعد میں، داعی پہلے ہوں، میں چپل کی دکان والا بعد میں، داعی پہلے ہوں، میں آئی ٹی میں جاب کرنے والا بعد میں، لیکن داعی پہلے ہوں، میں ٹوپی اور عطر کی دکان لگانے والا بعد میں، لیکن میں کیا ہوں؟ میں داعی ہوں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو داعی بنا کر، اپنے آپ کو داعی سمجھ کر زندگی گزارنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر خواب کا جواب دیا، کہنے لگے انداز دے کے جواب دینے کا، کہا کہ تم دونوں میں سے ایک کو پھانسی کی سزا سنائی جائیں گی اور اس کے گوشت کو جانور اور پرندے نوچیں گے، اور تم دونوں میں سے ایک کو اس جیل سے آزادی ملے گی اور وہ دوبارہ جو ہے بادشاہ کے پاس ڈیوٹی کریں گا اور بادشاہ کو شراب پلائیں گا، ساقی بنے گا۔ یہ نہیں کہا کہ تو مریں گا اور تو آزاد ہو جائیں گا، اس لیے کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ جس کے لیے موت کا پروانہ تھا اگر اس کو پہلے ہی سنا دیتا تو وہ وقت سے پہلے ہی مر جاتا، غم کے مارے وقت سے پہلے ہی مر جاتا، اس لیے اس کو یہ نہیں بتایا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ کون آزاد ہونے والا ہے، تنہائی میں بعد میں اس سے کہا کہ دیکھو تم آزاد ہونے والے ہیں، تم جاؤ گے بادشاہ کے ساقی بنو گے، جب بادشاہ کے ساقی بنو گے تو بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا کہ قید میں، جیل خانے میں ایک ہے بے قصور بے گناہ یوسف، ان کے کیس کی ذرا تحقیق کرو اور ان کو آزاد کراؤ۔ اس نے کہا کہ بالکل، خواب کی تعبیر بالکل سچ ہو گئی نا، ایک کو سزا سنائی گئی اور ایک آزاد ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت کو یہ والی بات پسند نہیں آئی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے میرے سہارے کے بجائے مخلوق کا سہارا کیوں لیا۔ مخلوق کا سہارا جب جیل میں ہم ڈال سکتے ہیں تو جیل سے باہر بھی ہم نکال سکتے ہیں، کنویں سے ہم مصر کے بازار تک لا سکتے ہیں اور مصر کے بازار سے عزیز مصر کے دربار تک ہم پہنچا سکتے ہیں، تو یہاں سے بھی ہم آزاد کرا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس ساقی کو جو باہر نکلا تھا اس سے وہ بات بھلا دی، وہ بھول گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے زبردست کہانی چلی ہے کہ وہ بادشاہ وہی کو خواب گر گیا، اور ایسا زبردست خواب گرا اور اس کی تعبیر میں اتنا بے چین ہو گیا، وہ سارے شہر کے معبرین، خواب کی تعبیر بتانے والوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنا خواب رکھا اور سب سے کہا کہ اس کا جواب دو۔ کسی کو جواب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تب وہ ساقی کو یاد آیا، بادشاہ کا خواب نقل کیا ہے، وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات۔ 7 دبلی پتلی گایوں نے 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ یہ خواب دیکھا، خواب سمجھ میں نہیں آ رہا، جواب پوچھ رہے، دربار لگ رہا ہے، معبرین آ رہے ہیں خواب کی تعبیر بتانے والے، لیکن کسی کو اس خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ ساقی جو بازو میں کھڑا تھا نا، اس کی بتی سی لگ گئی، او میرا بھی ایسا ہی ایک خواب گر گیا تھا، تو مجھے جیل کے اندر ایک قیدی نے خواب کا جواب دیا تھا جو سچ ہو گیا، جو میں آج ساقی بنا ہوں، اور اس نے مجھے تذکرہ بھی کرنے کو کہا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے آزاد، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نا کہ تو آزاد ہونے کے بعد میرا تذکرہ کرنا، اس کے بعد یہ بادشاہ کے خواب تک حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال تک جیل میں رہے۔ کتنے سال؟ 7 سال تک جیل میں رہے۔ اور تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے نظر میں ایک بندہ ہے جو آپ کے خواب کی تعبیر بتائیں گا، اور بالکل ایسی زبردست بتائیں گا۔ پھر اپنے خواب کا تذکرہ کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اب تک تو کہاں تھا؟ اب تک تو سو رہا تھا،